اس کہانی کا نام ہے عقل کا استعمال۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولیوں اور گاجروں کے کھیت کے کنارے دو خرگوش رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی دوستی بڑی مضبوط تھی، ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ دونوں خرگوش سارا دن کھیتوں میں گھسے رہتے اور کھیت میں سے گاجریں اور مولیاں نکال نکال کر خوب کھاتے۔ کھیت کا بوڑھا مالک ان سے بڑا تنگ تھا، کیونکہ وہ کافی گاجریں اور مولیاں کھانے کی بجائے خراب کر کے باہر پھینک دیتے تھے۔ کھیت کا بوڑھا مالک انہیں پکڑنے سے معذور تھا، کیونکہ وہ ان کے پیچھے تیز بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خرگوشوں کو کسی طرح وہاں سے بھگا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ بالآخر ایک دن کھیت کے مالک نے خرگوشوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مولیاں اور گاجریں کاشت ہی نہیں کرے گا، کیونکہ تمام فصل خرگوشوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی۔ کھیت کے مالک نے موسم سرما کے آغاز میں گوبھی کی فصل کھیت میں لگائی۔ کچھ ہی دن بعد گوبھی کے بڑے بڑے پتے زمین سے نمودار ہوئے۔ خرگوش تو یہ سمجھے کہ یہ مولی اور گاجریں ہیں، تو انہوں نے اس کی جڑوں میں مولیوں اور گاجروں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ خرگوش مولیاں اور گاجریں نہ پا کر بے حد پریشان ہوئے۔ مجبوری کے عالم میں وہ غذا کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے اور کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر گزارا کر لیا کرتے۔ کچھ دن تو یوں ہی بیت گئے، پھر سردی کا سخت موسم شروع ہو گیا اور خرگوشوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ کھیت میں کوئی ایسی آرام دہ جگہ موجود نہیں تھی جس میں وہ گھس کر سردی سے محفوظ رہ پاتے۔ اس کے علاوہ خرگوشوں کے پاس ایک سرخ رنگ کی باریک سی چادر تھی، جس میں وہ دونوں دبک کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے۔ چادر اتنی بڑی اور گرم نہیں تھی کہ ان دونوں کو سردی سے محفوظ رکھ پاتی۔ ایک دن ایک خرگوش نے عقل لڑائی اور اس نے دوسرے سے کہا کہ میں چادر دوہری کر کے اوڑھ لیتا ہوں اور تم اتنی دیر دوڑتے بھاگتے رہنا، تاکہ دونوں میں سے ایک خرگوش تو سخت سردی سے محفوظ رہ سکے۔ دونوں خرگوش باری باری چادر اوڑھ کر گرمی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ کھلے آسمان کے نیچے چادر زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئی۔ سردی کے مارے ان کی جان نکلے جا رہی تھی۔ ایک دن ایک خرگوش کھیت کے نالے میں چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا کہ وہاں کھیت کا بوڑھا مالک آ گیا۔ اس کی نظر جب سردی سے ٹھٹرتے خرگوش پر پڑی تو اسے ترس آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کو یہ یاد آیا کہ یہی تو وہ خرگوش ہیں جو اس کے کھیت کی ساری فصل اجاڑ دیتے تھے۔ اس نے سوچا میں ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہوں اور یہ ٹھٹر کر سردی سے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ ایک دن خرگوش کی نظر کھیت میں لگے پتلے پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پتلے پر گرم قمیص پڑی ہوئی تھی اور سر پر بڑا سا ہیٹ تھا۔ یہ کھیت میں پرندوں کو بھگانے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ گرم کپڑے دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی کو فوراً بلایا۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اس پتلے کے پاس پہنچے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی عقل پر افسوس کیا کہ کئی دنوں سے وہ پتلا وہاں موجود تھا، مگر انہیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ ایک خرگوش نے تو جلدی سے پتلے کی نیلی قمیض اتار کر پہن لی اور دوسرے خرگوش نے ہیٹ پہن لیا۔ اس طرح انہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑوں کی تنگی سے نجات مل گئی۔ پتلے کی ٹانگوں میں جوتے بھی تھے جو اوس پڑنے سے کافی بھیگ چکے تھے۔ ہیٹ لینے والے خرگوش نے وہ جوتے لے لیے اور ان کا پانی نچوڑ کر انہیں پاؤں میں پہن لیا۔ زمین سے پہنچنے والی ٹھنڈک سے وہ محفوظ ہو چکا تھا۔ دونوں خرگوشوں نے سردی سے سکون ملنے پر خوراک کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ گاجروں اور مولیوں کے بغیر ان کی زندگی پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں خرگوش چلتے چلتے گوبھی کے کھیت میں پہنچ گئے۔ ایک خرگوش نے گوبھی کا بڑا پتا توڑا اور منہ میں ڈال کر چبایا۔ وہ ذائقے میں پھسپھسا تھا۔ اس نے گوبھی کا پتا وہیں پھینک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کھیت کے مالک کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ اس طرف کبھی پہلے آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ گھر کو دیکھ کر انہیں کسی قدر حوصلہ ہوا کہ یہاں انہیں کھانے پینے کا سامان ضرور مل جائے گا۔ وہ کچھ آگے بڑھے تو گرم گرم ہوا کی لہر نے ان کے بدن کو سکون بخشا۔ یہ گرم ہوا دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ خرگوشوں نے جھانک کر اس طرف دیکھا تو انہیں وہاں ایک ہیٹر جلتا ہوا دکھائی دیا، جس کے قریب ایک بلی لیٹی آرام کر رہی تھی۔
خرگوش گرمائی پا کر تو بے حد خوش ہوئے، مگر بلی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بلی کی موجودگی میں وہاں ٹھہرنا دشوار تھا۔ وہ دونوں دیوار کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد جب بلی وہاں سے اٹھی اور ایک طرف چل دی تو دونوں خرگوشوں نے اس کا تعاقب کیا۔ بلی ایک کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے وہاں ایک طرف پڑے ہوئے برتن میں سے دودھ پیا اور قریب موجود چھوٹے سے ٹوکری نما گھر میں گھس گئی جو سرکنڈوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ بلی کو سردی سے محفوظ رکھتا تھا۔ خرگوشوں نے جب بلی کا گھر دیکھا تو انہیں بڑا رشک آیا کہ ان کے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے۔ خرگوشوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر کا خیال چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں کمروں کے اندر گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں کئی بوریاں دکھائی دیں، شاید یہ گودام تھا۔ کچھ دیر کی کوششوں کے بعد انہیں گاجروں کی ایک بڑی بوری مل گئی جس میں سے گاجریں باہر نکل رہی تھیں۔ گاجریں دیکھ کر خرگوشوں کے منہ میں تو پانی آ گیا۔ انہوں نے فوراً ان پر دھاوا بول دیا۔ ایک خرگوش کچھ سمجھدار واقع ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں سردیوں کا موسم کب ختم ہوگا اور مالک کب کھیت میں گاجریں بوئے گا۔ اس لیے انہیں احتیاط سے خوراک کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ سردی کا موسم بھی بیت جائے اور خوراک کی کمی بھی نہ ہو۔ دوسرے خرگوش نے اس بات سے مکمل اتفاق کیا۔ پھر دونوں نے تھوڑی مقدار میں گاجریں کھائیں۔ پیٹ جب بھر گیا تو انہیں رہنے کی فکر لاحق ہوئی۔ کمروں میں کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں تھی جہاں وہ دبک کر پڑے رہتے۔ دوسرا یہ کہ یہ کھیت کے مالک کا گھر تھا۔ اگر وہ انہیں دیکھ لیتا تو انہیں پکڑنے میں اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ سمجھدار خرگوش نے دوسرے سے کہا کہ بلی کچھ زیادہ بڑی نہیں ہے، اگر اسے ڈرایا جائے تو وہ اپنے گھر سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ دوسرے خرگوش نے پوچھا کہ بلی کو کیسے ڈرایا جائے؟ سمجھدار خرگوش نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر یہ کارگر ثابت ہوئی تو ان کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ وہ دونوں بلی کے ٹوکرے نما گھر کے قریب پہنچے۔ سمجھدار خرگوش نے گھر کی دیوار سے منہ لگا کر عجیب عجیب سی آوازیں نکالی۔ بلی جو ٹوکری میں آرام سے سو رہی تھی، اس نے جب آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ابھی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ سمجھدار خرگوش نے ایک بڑی سی ٹہنی ہاتھ میں لی اور جمپ لگا کر بلی کے سامنے آ گیا۔ بلی سے دیکھ کر سہم گئی۔ خرگوش نے ٹہنی زور زور سے بلی کی ناک پر مارنا شروع کر دی۔ بلی کی ناک بڑی نازک ہوتی ہے، اس لیے بلی بھدک بھدک کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ان خرگوشوں سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ دونوں خرگوشوں نے بلی کے گرم گھر پر قبضہ جما لیا۔ وہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے کیونکہ قریب ہی ہیٹر موجود تھا جس کی گرم گرم لہریں کمرے کو گرم رکھتی تھیں۔ بلی نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے خرگوشوں کے حوالے کر دیا اور خود گھر کی چھت پر گھر بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح خرگوشوں کی عقل مندی نے ان کو گھر اور کھانا دونوں دلوا دیے۔